ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا میں آپ کو ریئلسٹکلی بتاؤں گی جو اصل بات ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں جو آج کل کے حالات ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ کو، سیاسی غلطیاں کیا ہوئی ہیں آپ کی گورنمنٹ سے؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک ٹرانزیشنل فیز جب آیا اور فوکسڈ ہو کے بتائیے گا. ہم جمہوریت کی طرف ہم نے سفر شروع کیا تو بے شمار چیلنجز اور مسائل تھے اور بے شمار ایسے ایشوز تھے جو عوام کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ہم لوگ بینگ دی پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ بینگ دی ون آف دی ڈیموکریٹک پارٹی جب ہم ٹیک اپ کریں گے تو وہ تمام میزریز اور وہ تمام مسائل جو عوام کو جکڑے ہوئے تھے وہ ان سے نجات حاصل کر لیں گے. لیکن آپ کی جگہ کوئی اور پارٹی ہوتی ہے اس کو بھی یہی پرابلمز ہوتی ہیں. وہ چیلنجز ظاہر ہے ہمارے سامنے اس لیے سب سے بڑے آئے کہ بھی ہمارے پاس لوگوں کا مینڈیٹ اور توقعات جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی. اس میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا جوڈیشل پروسیس کے اندر ڈیسیژن کو ہم نے ڈیلے کیا، الٹیمیٹلی ہم نے کیا لیکن اس کو ڈیلے کیا، تو وہ ایک ہماری ایسی سیاسی غلطی تھی کہ جس کو شاید نہ کرتے تو سینیریو بہتر اور ڈیفرنٹ ہوتا. آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی لیڈرشپ اور آپ کی پارٹی کی جو اس وقت کہا جاتا ہے پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی اگر یہ غلطی نہ ہوتی؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا کہ ایک جو جوڈیشری پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہے اور بے شمار قربانیاں دی، اور اس کے لیے بھی اس پوری کمپین میں ہمارے بے شمار لوگ شہید ہوئے ہیں. پرائم منسٹر تک بھی آپ کے ریلیز نکالتے تھے، سارا کچھ سارے وی ور آلسو پارٹ آف دیٹ. لیکن اس ساری چیز کا ایک ہم نے کی، لیکن اس انداز میں انلکیلی ہوئی کہ وہ کریڈٹ کی بجائے ڈسکریڈٹ میں چلی گئی، اور ہمیں کریڈٹ جو ملنا تھا وہ چونکہ ٹائم بیہائنڈ دی کرٹن کچھ چیزیں جو ہو رہی تھی بیہائنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے کچھ اور ہو رہا تھا، پیچھے کچھ اور ہو رہا تھا. تو وہ جو عام ٹویسٹ کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس حد تک ہمیں آزاد نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی نئی نئی گورنمنٹ بنی تھی اور ہمیں حکومت ٹرانسفر ہوئی تھی، اختیارات ٹرانسفر نہیں ہوئے. میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، آپ نے ابھی بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، عام ٹویسٹ کرنے والے انسٹیٹیوشنز. تو یہ بتائیے عام ٹویسٹ کرنے والے انسٹیٹیوشنز کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی کبھی ایک لانگ عمریت کا پیریڈ ہوتا ہے 8 سال، اس کے بعد ایک فریجائل ڈیموکریسی کا سینیریو شروع ہوتا ہے، تو جو پہلا 1-2 سال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ایئرز ہوتے ہیں، کیونکہ جو آمریت کے دور کا ایک سسٹم، ایک سینیریو اسٹیبلشمنٹ جو عادت پڑ چکی ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں ڈیفینیٹلی آپ کی جو بیوروکریسی ہے، جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو چونکہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے پیچھے آمریت کے دور کا، وہ ایک ڈکٹیشن اور ایک ایسا سسٹم بنا ہوتا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. جب پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیسپیشن جب ان ڈیسیژنز میں انوالو ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈیلیئنگ ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں. پھر اس میں آپ لوگوں کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ یقیناً جن ایشوز پہ ہم نے ڈیلیڈ ڈیسیژنز لیے، دیکھیں جب لگا کہ آپ کی لیڈرشپ کو پریشان کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ آپ کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے، جن کو ہی واز دیئر ایز اے چیف جسٹس وین وی ٹوک اوور ایز اے گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ، تو وہ تو بیگیج تھا نا جو آمریت کا ہمیں ٹرانسفر ہوا. اب ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک طریقہ کار کے تحت آگے چلنا تھا. ہم لوگ بھی ایموشنل تھے، ہم بھی کہتے تھے کہ فوری ان کو نکالیں، جو امریت کی باقیات ہیں ان کو سسٹم سے فارغ کر دیں، یہ نظر نہیں آنی چاہیے، یہ جمہوریت کے نام پہ دبے ہیں. لیکن جو ہمارے نیشنل لیڈرشپ ہے، جو ہمارے کو چیئرمین ہے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ چیزیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، جو ان کو نظر آ رہی ہوتی تھی، انہوں نے پیرالل سسٹم کو بھی بچانا ہے، پیرالل ساتھ ساتھ انہوں نے سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ٹکراؤ بھی نہیں کرنا کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ. آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی پاکستان پیپلز پارٹی کو ان پرٹیکولر، اور آپ نے کہا آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کی جاتی ہیں. تو یہ کیا اپوزیشن کی طرف سے بھی تھا یا صرف اسٹیبلشمنٹ تھی؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو جو میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس وقت جن سے ہم گزر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے،
اوور آل دنیا کے اندر یہ ڈیسیژن جو دہشت گردی کے حوالے سے ہوئے 9/11 کے بعد، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیے، نہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے کیے، لیکن جب فارن فورسز جو تھیں افغانستان آئیں اور پاکستان گلوبل دنیا کے اندر ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر بن گیا، اور آج ہم اس کی جو قیمت ادا کر رہے ہیں، اب وہ پالیسیز اور وہ تمام ڈیسیژنز، وہ کمٹمنٹس جو سابقہ اسٹیٹ نے کسی اور اسٹیٹ کے ساتھ کی ہیں، تو اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہم ان کمٹمنٹ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو ہمارے اکنامک کرائسز ہیں، جو اوور آل ہمارے اوپر آپ کہہ لیں کہ وہ ریوالونگ ڈیٹس ہیں ہمارے بجٹس کے اندر، جو ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ایک گیپ ہے اور ایک بجٹ ڈیفیسٹس ہیں، وہ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے کہ ہم کھل کے ہم سٹینڈ لے لیں ایز اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور ایز اے ساورن اسٹیٹ کہ جی ہمیں اپنی عوام کی یہ لائن ہے اس کو ٹو کرنا چاہتے ہیں. اس سے جب آپ یہ فرما رہی ہیں تو کیا لوگ اس سے یہ مطلب لیں کہ کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے کے بہت ساری چیزیں جو ارلیئر کمٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ شاید خدا نخواستہ ساورنٹی کو بھی کمپرومائز ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. یہ پاکستان پیپلز پارٹی از دی اونلی پارٹی جو سمبل ہے فیڈریشن کا، اور اس وقت جو میں کہتی ہوں کہ سازشیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہو رہی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے روڈ میپ بنایا تھا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا تھا کیونکہ شی واز دی سمبل آف فیڈریشن اور شی واز ہیڈنگ اے پولیٹیکل پارٹی، اور ان کو جنہوں نے مرڈر کیا وہ پاکستان کے قاتل تھے، وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے. وہ اپنے ایجنڈے میں فیل ہوئے کیونکہ آصف زرداری ان کے ایجنڈے کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کپے کا نعرہ لگا دیا. آج بھی جو لوگ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ان کو ملائن کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی ذات کے ساتھ سازشیں نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کیونکہ آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے سسٹم سے، اور وہ ایک سمبل آف فیڈریشن کا جو سلوگن ہے وہ ختم ہو جائے، تو پاکستان جو پہلے مختلف زخموں کا شکار ہے وہ زخموں اور ایک اور پرابلم میں گر جائے گا، اور پھر اس ملک کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. بریک لینی ہے مجھے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے بات کریں گے ہم، لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا.